الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب الشفا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فصل نمبر 4۔ اپنے حبیب پر شفقت و اکرام کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے تم پر نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔ اس طٰہٰ کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء سے ایک اسم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی یا رجل ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے یا انسان مراد ہے، پانچواں قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات سے ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے یا طاہر یا ہادی و مراد ہے، یہ چھٹا قول ہوا۔ ساتواں قول یہ ہے کہ واتی سے امر کا صیغہ ہے اور ہا کنایا ہے زمین سے، تو مطلب یہ ہوا کہ زمین پر دونوں قدم رکھ کر قیام لیل میں کھڑے ہوا کرو اور ایک قدم پر کھڑے رہ کر اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب بیداری اور قیام اللیل میں بڑی محنت و مشقت سے کام لے رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ قاضی ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے قاضی ابو الولید الباجی علیہ رحمہ سے اجازت لی اور اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ ہم سے حدیث بیان کی حافظ ابو ذر نے، ان سے ابو محمد حموی نے، ان سے ابراہیم بن خریم شاشی نے، ان سے عبد بن حمید نے، ان سے خاشم بن قاسم نے، انہوں نے جعفر بن ربیع سے سنی اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قیام فرمایا کرتے تو ایک پیر پر کھڑے رہتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی کہ اے حبیب اپنے دونوں قدموں سے زمین کو مشرف فرمایا کرو، ہم نے تم پر اس لیے قرآن کریم نازل نہیں کیا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس اکرام اور حسن معاملہ کا اظہار فرمایا ہے وہ ظاہر و باہر ہے، قطعاً پوشیدہ نہیں۔ اگر ہم لفظ طٰہٰ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء گرامی سے شمار کریں، جیسا کہ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے، یا اس کو قسم شمار کریں تو پھر بھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کی بات ہوئی۔ ایسی ہی شفقت کا مظاہرہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ ایسا ہی یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَّا أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اور ان تکذیب کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تھا، إِن نَّشَاءُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَاتًا فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں۔ اور اس تسلی و دلجوئی کے باب سے یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ لو اب جان جائیں گے اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ اور اسی طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ امام مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تسلی دے کر اور دل جوئی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے جو مشرکین کی ایذا اور تمسخر کے باعث فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پڑتا رہتا تھا، اور ساتھ ہی آپ پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اگر یہ لوگ بغض عناد کے باعث اسی ڈگر پر چلتے رہے تو ان پر بھی اسی طرح عذاب آ سکتا ہے جس طرح پہلی امتوں پر عذاب نازل ہوا۔ اور اسی تسلی کے قبیل سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ اور اس آیہ کریمہ میں بھی ایسی ہی دلجوئی فرمائی گئی ہے كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یوں ہی جب ان لوگوں سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سابقہ کے تلخ جوابات اور نازیبہ گفتگو کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو بھی اسی طرح تنگ کیا جاتا تھا، لہذا کفار مکہ کا یہ سلوک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کے دل کو خوش کرنے کی غرض سے آپ کی جانب سے عذر بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو، تم پر کچھ الزام نہیں، یعنی تم ان کافروں کی جانب سے اعراض فرما لو، اور احکام الہیہ پہنچانے کی تمہاری جو ذمہ داری ہے، جب تم سے اپنے فرض کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی واقع نہیں ہوئی تو تمہیں کوئی ملامت کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کی دلجوئی میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، یعنی اے محبوب کافروں کی ایذاؤں پر صبر کرو کیونکہ ہماری نگاہ کرم ہمیشہ تمہاری جانب رہتی ہے اور ہماری حفاظت تمہارے لیے کافی ہے۔ اور بھی کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی قسم کی تعلیم دی اور دلجوئی فرمائی ہے۔ حضور کے دوسری انبیاء کے مقابلے میں مناسب و مدارج، فصل 7۔ اس فصل میں ان آیات کا بیان ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور مقام و منصب دیگر انبیاء کرام سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی فاسق ہیں۔ امام ابو الحسن کابسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس فضیلت عظمیٰ کے ساتھ نوازا گیا ہے اس سے کسی دوسرے کو مشرف نہیں فرمایا گیا، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں مذکور ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ جب بھی وہ کسی نبی کے پاس وحی لے کر جائے تو اس کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرے اور ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے بعد اس نبی سے یہ عہد لے کہ اگر وہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر کے اس بات کا عہد لیں کہ وہ اپنے بعد والوں کو فضائل مصطفیٰ سے آگاہ کرتے اور حبیب پروردگار کے خطبے پڑھتے رہیں گے۔ حاشیہ پڑھ لیتے ہیں نیچے۔ مجدد مایہ حاضرہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1340 ہجری 1921 عیسوی نے اسی میثاق انبیاء پر بحث کرتے ہوئے یہ ایمان افروز نقطے بھی بیان کیے ہیں۔ اقول وباللہ التوفیق۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مضمون کو قرآن عظیم نے کس طرح محتمم بشان ٹھہرایا ہے اور طرح طرح سے موقت فرمایا۔ اولاً انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، زنہار
حکم الہی کا خلاف ان سے محتمل نہیں۔ کافی تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ بطریق امر انہیں ارشاد فرماتا، اگر وہ نبی تمہارے پاس آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، مگر اس قدر پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ ان سے عہد و پیمان لیا۔ یہ عہد الست بربکم کے بعد دوسرا پیمان تھا، جسے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، تاکہ ظاہر ہو کہ تمام ماسوائے اللہ پر پہلا فرض ربوبیت الہیہ کا اذعان ہے، اور پھر اس کے برابر رسالت محمدیہ پر ایمان۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک و شرف و بجل وعظم۔ ثانیاً اس عہد کو لام قسم سے موقت فرمایا، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ جس طرح نوابوں سے بیعت سلاطین پر قسمیں لی جاتی ہیں، امام سبکی فرماتے ہیں کہ شاید سوگند بیعت اسی آیت سے ماخوذ ہوئی ہے۔ ثالثاً نون تاکید، رابعاً یعنی چوتھی، وثقیلہ لا ثقل تاکید کو اور دوبالا فرمایا۔ خمساً یعنی پانچویں، یہ کمال اہتمام۔ ملاحظہ کیجیے کہ حضرات انبیاء بھی جواب نہ دینے پائے کہ خود ہی تقدیم فرما کر پوچھتے ہیں، اقررتم، کیا تم اس امر پر اقرار لاتے ہو؟ یعنی کمال تعجیل و تسجیل مقصود ہے۔ سادساً یعنی ساتویں، اس قدر پر بھی بس نہ فرمائی بلکہ ارشاد ہوا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، خالی اقرار نہیں بلکہ اس پر میرا بھاری ذمہ لو۔ سابعاً یعنی آٹھویں، علیہ یا علی ھذا کی جگہ علی ذالکم فرمایا کہ بعد اشارت دلیل عظمت ہو۔ سابعاً ساتویں تھی، یہ سامنا آٹھویں، اور ترقی ہوئی کہ فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، حالانکہ معاذ اللہ اقرار کر کے مکر جانا ان پاک مقدس جنابوں سے معقول نہ تھا۔ تاسن یعنی تسان نویں، کمال یہ ہے کہ فقط ان کی گواہیوں پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ ارشاد فرمایا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ عاشراً یعنی دسویں، سب سے زیادہ نہایت کار یہ ہے کہ اس قدر عظیم جلیل تاکیدوں کے بعد بانک انبیاء کو عصمت عطا فرمائی۔ یہ سخت شدید تحدید بھی فرما دی گئی کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک ھم الفاسقون، اب جو اس اقرار سے پھرے گا فاسق ٹھہرے گا۔ اللہ اللہ، یہ وہی اعتناء تام و اہتمام تمام ہے جو باری تعالیٰ کو اپنی توحید کے بارے میں منظور ہوا کہ ملائکہ معصومین کے حق میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ جو ان میں سے کہے گا میں اللہ کے سوا معبود ہوں، اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ کوئی ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ہمیں ایمان کے جزو اول لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہے، یوں ہی جز دوم محمد رسول اللہ سے اعتناء تام ہے۔ میں تمام جہان کا خدا کے ملائکہ بھی میری بندگی سے سر نہیں پھیر سکتے، اور میرا محبوب سارے عالم کا رسول و مقتدیٰ کے انبیاء و مرسلین بھی اس کی بیعت و خدمت کے محیط دائرے میں داخل ہوئے۔ اس سے بڑھ کر حضور کی سیادت عامہ و فضیلت تامہ پر کون سی دلیل درکار ہے؟ وَلِلَّهِ حجۃ البالغہ۔ ثم جاءکم رسول، ان کے مخاطب وہ اہل کتاب ہیں جو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جملہ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں تو انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور ان کی مدد کرنا ہوگی، نیز اپنی امت سے بھی اس بات کا عہد لینا ہوگا۔ امام صدی اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی کی مثل مروی ہے کہ اس آیت میں فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے ہی فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت وہ ہے جو اس آیہ کریمہ نے بیان فرمائی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا۔ اور دوسرے مقام پر یوں فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
कलम अल्लाहु मूसा तकलीमा व रसूलुम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बाद रसूल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा लाकिन अल्लाहु यशहदु बिमा उन्ज़िला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। बेशक है महबूब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे वही नूह और उसके बाद पैगम्बरों को भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान को वही की, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई और रसूलों को जिनका ज़िक्र हम तुमसे फरमा चुके और उन रसूलों का जिनका ज़िक्र तुमसे ना फरमाया। और अल्लाह ताला ने मूसा से हकीकतन कलाम फरमाया। रसूल खुशखबरी देते और डर सुनाते कि रसूलों के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों को कोई उज़र न रहे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। लेकिन ए महबूब अल्लाह उसका गवाह है जो उसने तुम्हारी तरफ अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते गवाह हैं, और अल्लाह की गवाही काफ़ी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी बात पर गरिया फरमा रहे थे तो मैं अर्ज़गुज़ार हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, गरिया फरमाने की क्या वजह है जबकि अल्लाह ताला के नज़दीक आपका मनसब रफ़ी ये है कि उसने अगरचे आपको जुमले अंबिया कराम के बाद मबूस फरमाया, लेकिन आपके ज़िक्र को सब पर मुकद्दम रखा है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मिसाकहुम व मिनका व मिन नूहिम व इब्राहीम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपकी फजीलत उस दर्जे की है कि जहन्नुम में अज़ाब पाने वाले दोज़खी भी यूँ पुकार उठेंगे, या लैतना आतान अल्लाहु व आतान रसूल, काश हमने अल्लाह की अताअत की होती और रसूल की अताअत की होती। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पैदाइश के लिहाज से सबसे पहला हूँ और बलिहाज बासत सब में आखिरी हूँ। यही वजह है कि इस आयत यानी सूरह अहज़ाब आयत 7 में आपका ज़िक्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले वाक़या हुआ है। इमाम समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत से हमारे आका व मौला की दीगर अंबिया कराम पर फजीलत साबित होती है, इसीलिए तो आखिरी नबी होने के बावजूद आपका ज़िक्र सबसे पहले फरमाया है। ये अहद मिसाक अंबिया, अल्लाह ताला ने जुमला अंबिया कराम को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से चींटियों के मानिंद निकाल कर लिया था। अफजलियत मुस्तफ़ा के बारे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है, तिल्क रसूलु फज़लना बाज़हुम अला बाज़ि मिनहुम मन कलमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात। ये रसूल हैं कि हमने इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया, इनमें किसी से अल्लाह ने कराम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जो बुलंद किया। मुबस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि वरफ़ाना बाज़हुम दरजातिन में लफ्ज़ बाज़ा से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मुराद है, क्योंकि सारे ग्रोह अंबिया में वो आप ही की हस्ती है जिसे पूरी बनी नू इंसान की तरफ मबूस फरमाया गया और गनीमत आप ही के लिए हलाल ठहराई गई, और आपसे मौजज़ात कसीरा का ज़हूर वकू हुआ। नीज़ कोई फजीलत और करामत ऐसी नहीं जो किसी नबी को हासिल हो, मगर वो आपको भी रहमत फरमाई गई। बाद मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं कि इस आयत में आपकी एक ये भी फजीलत है कि दीगर अंबिया कराम के इस्माए गिरामी लिए गए हैं, लेकिन अपने हबीब को अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत के ज़रिए मुखातब फरमाया है, और अपनी सच्ची किताब में कहीं या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहर रसूल वगैरह अलक़ाब के साथ मुखातिब किया है। तौसीफ़ मुस्तफ़ा में ये भी इरशाद बारी ताला है, व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहीम, और बेशक उसी के ग्रोह से इब्राहीम है। इमाम समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तफसीर में इमाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह से हिकायत की है कि इस आयत में ज़मीर ला सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब राजे है, और इस सूरत में तकदीरी इबारत यूँ होगी, व इन्ना मिन शियातिही मोहम्मदिन ला इब्राहीम, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन पर थे। करा ने इस अमर को जायज़ रखा है, और उनसे इमाम मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस की हिकायत की है। बास कहते हैं कि यह ज़मीर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जानिब राजे है। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।